الحمدللہ ماشاء اللہ. پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. تلاوت قرآن پاک، حمد باری تعالیٰ. آج ہم سب لوگ اللہ اور اس کے محبوب کے ذریعے جو دین پہنچا، اسلام پہنچا، کیسے پہنچا اور کس طریقے سے ہم سب لوگ اس پر عمل کرنا ہے، ہم تمام حضرات اس لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ہفتہ وارانہ یہ پروگرام ہم لوگ کا رواں دواں رہے گا. اس میں اہم بات یہ ہے اس پروگرام کو ایک الگ نام سے آؤ دین سیکھیں، اس نام سے اس پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ اسی کڑی کے تحت ہر آنے والے سیٹرڈے یعنی ہفتے کا دن شام رات 9:30 بجے، آج پہلا ہفتہ ہے، کسی وجہ سے لوگ تاخیر ہیں، اپنے مصروفیات میں الجھے ہوئے ہیں، راستے میں لیٹ ہوا وغیرہ وغیرہ. کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ہفتے سے کہ ہم لوگ اور پہلے سے تیار ہو کر بالکل 9:30 بجے، حد ہے 9:45 تک بالکل تیار رہیں گے. کسی وجہ سے اگر کوئی لیٹ ہو بھی جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جب بھی آئیں گے تو اس میں شرکت کریں. اور آج کا موضوع ہے ہمارا عقائد. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہماری یہ پہلی قسط شروع ہوئی ہے اور اس پہ مختصر کچھ گفتگو کی جائے گی. اور انشاءاللہ آنے والا ہفتہ یا تو بعد روز ہوگا، اس سے پہلے مل سکتے. اب جو بھی پروگرام انشاءاللہ ہوگا وہ ایام مخدوم صاحب کے اس کے بعد انشاءاللہ، اور اس کو اور نظم و نظام سے کیا جائے گا. یہ پہلا ہفتہ ہے تو سمجھنا یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے جو قرآن نازل فرمایا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی نے اس قرآن کو کس طریقے سے ترجمہ کیا، کس طریقے سے اس کی تفسیر بیان کری، بس اصل مقصد ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہے. قرآن اور حدیث، قرآن وہ ہے کہ جو اللہ نے اس کو اللہ نے تصنیف کیا، تیار کیا. محمد وہ ہیں جن پر نازل ہوا اور انہوں نے اس قرآن کو پورے اپنے امت محمدیہ پر عام کیا. اصل مقصد ہمارا یہاں پر صرف یہ ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں اسلام میں دین کو سمجھنا ہے. ریئل اسلام تو یہی ہے اور یہی سے ہی پوری تاریخ نسل آدم، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دنیا میں اتارا، بہت لمبی تفصیل ہوگی. مختصر یہ کہ جس دن دنیا کا وجود بھی نہیں بنایا گیا، اس سے پہلے تمام چیزیں قرآن پاک میں اللہ نے موجود رکھی ہیں. ساری نشاندہی، سارے مقامات کو اللہ نے پہلے سے اس میں ایک طرح سے قلم بند فرمایا. تو انشاءاللہ اسی کے تحت آج ہم سب لوگ یہاں پر اکٹھے ہیں اور آپ لوگ محبت کے ساتھ بیٹھے اور بڑے ادب احترام سے انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کو، اس محفل کو انجام تک پہنچایا جائے گا. السلام علیکم. السلام علیکم.
ممبر رول پر جبروار حضرت میاں صاحب اور مولانا میاں صاحب اور تمام حاضرین، یہ پروگرام حضرت نے واضح کر دیا۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ پروگرام کافی عرصے سے چل رہا تھا، پھر اس کی دوسری شکل اور 8 روزہ پروگرام کے تحت ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں، جس کی یہ پہلی نشست ہے۔ پروگرام کرنے سے پہلے ہم لوگ حضرت کا استقبال کریں گے، اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ میری درخواست فردوس بھائی سے ہے کہ وہ حضرت کونین میاں صاحب کا استقبال کریں۔ فردوس بھائی، کونین میاں صاحب، حضرت کونین میاں صاحب، اور تہذیب بھائی سے میری گزارش ہے کہ حضرت میاں صاحب کا استقبال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام 9:30 سے ہم لوگوں نے رکھا ہے، تو 10 بجے ہیں تو پروگرام کو آگے بڑھایا جائے، اور کوشش یہی رہے گی کہ اس پروگرام کو 11 بجے تک یا 11 سوا 11 سے مکمل کر لیا جائے، یہ بات ایسی وقت کے اندر کمپلیٹ ہو جائے۔ ایک اور بھی ہوگا تو پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میری درخواست کونین میاں صاحب سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو آگے اپنے خیالات رکھیں۔ بےحد خوشی و مسرت کی بات ہے کہ تمام اہل صحابہ و تمام ساتھی دہلی نے اس بات کے لیے ایک عہد اٹھایا ہے اور ایک قدم اٹھایا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے جتنی ہو سکیں گی کاوشیں کریں گے اور کوشش کر کے جتنا ہو سکے گا دین کو حاصل کریں گے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو جو یہاں پر حاضر ہیں، اور وہ تمام حضرات جنہوں نے یہاں پر آنے کی نیت ہے، اللہ کے آنے کو ہماری گفتگو کرنے کو قبول کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخالقين وعلى آله وأصحابه الممتثلين والمتمثلين بهم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام أخرى وإلهكم إله واحد۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم
وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آج ہم لوگوں کی ہفتہ واری پروگرام کی پہلی قسط ہے، جس کا موضوع ایک چنندہ موضوع ہے عقائد توحید، جس کو ہم توحید عقائد کہتے ہیں۔ اس عقائد کا موضوع اور توحید کا موضوع سب سے اوپر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری توحید مکمل نہ ہوگی تو ہمارا دین بھی مکمل نہ ہوگا، کیونکہ دین کا جو سب سے پہلا پہلو ہے وہ توحید ہے۔ حضرت سے آپ نے مختصر سی ایک گفتگو سماعت فرمائی، جس میں بہت زیادہ مواد اور بہت ضروری باتیں حضرت نے سرسری طور پہ آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس کی چند پہلو کی وضاحت کر کے میں بھی آپ کے سامنے سے سکوں گا۔ توحید دراصل کیا ہے؟ عقیدہ دراصل کیا ہے؟ عقیدہ اصل میں یقین ہے، بھروسہ، کہ ہمارا جو بھروسہ ہے، ہمارا جو یقین ہے، ہمارے دل میں جو یقین ہے، عقیدہ ہے، وہ کس طریقے کا ہونا چاہیے، وہ کس معیار کا ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ حاضرین میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ شریف میں نے تلاوت کی، قل هو اللہ احد، آپ تمام کو وہ آیت یاد ہے اور اس کا ترجمہ بھی تقریباً آپ لوگوں کو توحید کی پورے قرآن کے اندر اور عقیدے کی پورے قرآن کے اندر جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ قل هو اللہ احد، کیونکہ اگر آپ قل هو اللہ احد کے معجزے کو سمجھ لیں تو آپ کو پورے قرآن کا اکثر 9 مواد سمجھ میں آ جائے۔ میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو اے محبوب، هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے مثل، اس کے مثال کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ تو یہ عقیدہ اول ہے جو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو عطا کیا کہ اگر آپ اس پہلو پر عمل کریں اور اس پہلو کو سمجھ لیں کہ اللہ دراصل ایک ہے، اگر ہمارا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے تو یعنی کہ ہمارا دین جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو جاتا ہے، ہمارا دین جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد کی وضاحت سے میں فرما دوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کو نہ ہی کسی نے پیدا کیا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہے۔ جس طریقے سے یہ دنیا ہے، یہ دنیا چل رہی ہے، صبح میں جب ہم اٹھتے ہیں تو 4 بجے 5 بجے سورج نکل جاتا ہے اور عموماً اپنے ٹائم سے ہر دن 7 بجے 7:30 بجے سورج ڈوب بھی جاتا ہے۔ یہ دنیا جو چل رہی ہے اس کو چلانے والا کوئی ہے، اس کو چلانے والا کون ہے؟ اس دنیا کو، اس آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ کس نے اس دنیا کو بنایا؟ کس نے چاند کو تخلیق دی؟ کس نے سورج کو تخلیق دی؟ کس نے اس زمین کو فرش بنایا؟ کس نے اس زمین سے سبزہ اگایا؟ کس نے آسمان سے بارش کو برسایا؟ کس نے چرند پرند ان تمام چیزوں کو بنایا؟ وہ ذات یکتائی رب تعالی، وہ رب کی ذات ہے جس ذات نے ان تمام چیزوں کو بنایا اور ان تمام چیزوں کو بنانے کے بعد ہم انسانوں کے لیے اس کو استعمال کرنے کے قابل بنائے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چونکہ یہ کوئی تقریر نہیں ہے، یہ ایک اصلاحی آپ کیا سمجھیں کہ درس ہے، ایک کلاس ہے جس میں میں آپ کو واضح انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ توحید اور عقیدہ اصل میں کیا ہے۔ ایک ملحد جس کو ہم تحریہ کہتے ہیں، ملحد وہ ہوتا ہے جو خدا کی وجود کا، واجب الوجود کا انکار کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اس دنیا کو چلانے والا کوئی ہے ہی نہیں، اس دنیا کو کسی نے بنایا ہی نہیں، اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، جو بھی چیزیں گزر رہی ہیں وہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ ایک نیچر ہے اور خود بخود ایسا ہو جاتا ہے۔ ایک دور کا خلیفہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ ہمارے فقہ کے امام ہیں، میں آپ کو بتا دوں جو ہمارے فقہ کے امام ہیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، اس لیے ہم سنی حنفی ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں آپ کے دور میں جو بادشاہ ہوا کرتا تھا، جو خلیفہ ہوا کرتا تھا،
उस बादशाह के पास एक मुल्हिद आया, दहरिया आया। मैं दहरिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। ये दहरिया वो होते हैं जो ये नहीं मानते कि अल्लाह है। वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो बस हो रहा है, इसको करने वाला कोई नहीं। वो शख्स इमाम आज़म के दौर में जो बादशाह था उसकी बारगाह में आया और कहा कि मैं इस बात का दावा करता हूँ और दलाइल पेश करता हूँ कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई नहीं। तो इमाम आज़म का जो खलीफा, जो उस वक्त का खलीफा था, बादशाह था, उसने कहा कि मैं ला इल्म हूँ, मैं जाहिल हूँ, मुझको इस ताल्लुक़ से नहीं पता है। मैं एक सियासतदान हूँ जो कि हुकूमत के मामलात को समझता हूँ और उसको अंजाम देता हूँ। मेरी हुकूमत में एक आलिम है, एक बहुत बड़े आलिम हैं, एक बहुत बड़े हजरत हैं जो ये चीज़ आपके सामने आएंगे और दलाइल हसना के साथ और दलाइल कुरान और हदीस के साथ इस बात को साबित कर देंगे कि अल्लाह है और इस दुनिया को चलाने वाला, इस रूए ज़मीन पर सब्ज़ा उगाने वाला, इस आसमान से बरसात को करने वाला, इन पहाड़ों को बनाने वाला, इस दुनिया में ये सब कुछ जिसने किया है उसका करने वाला कोई एक है। जब इमाम आज़म से उस दहरिया का एक मुनाजरा, एक डिस्कशन, डेट जब फिक्स हुई तो उसमें ये कहा गया कि नदी के उस पार इमाम आज़म है, जो एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं ईदगाह थी या बहुत बड़ा एक मैदान था जहाँ पे ये महफिल रखी गई और महफिल में ये सवाल और जवाब होना था कि तुम साबित करो कि खुदा है, तुम साबित करो कि खुदा है। क्योंकि उसकी एक दलील थी कि खुदा अगर है तो कहाँ है, और खुदा अगर है तो कौन है, और खुदा अगर है तो वो किधर है, कहाँ है, कैसा दिखता है। उसके रद्द में इमाम आज़म को जब बुलाया गया तो इमाम आज़म अबू हनीफा उस महफिल में पहुँचने में लेट, वो थोड़ी देरी से उस महफिल में जब पहुँचते हैं तो उस शख्स ने, जो मुल्हिद था, जो दहरिया था, उसने खलीफा वक्त से कहा, बादशाह वक्त से कहा कि तुम्हारे आलिम हैं, इतने बड़े आलिम हैं जो वक्त की पाबंदी तक ना कर सके, वो मुझको मुनाजरा क्या कराएं, वो इस दलील को कहाँ से रद्द कर देंगे जो वक्त की पाबंदी ना कर सके। थोड़ी ही देर में इमाम आज़म आते हैं और इमाम आज़म के आने के बाद जब उस दहरिया, वो मुल्हिद हज़रत इमाम आज़म के ऊपर अटैक करता है और अपनी बातों से फ़ौरन अटैक करते हुए कहता है कि आप इतने बड़े अल्लामा, आप इतने बड़े आलिम बाअमल, जिसको वक्त की पाबंदी का भी इल्म नहीं, वो मेरी दलील को क्या रद्द करें। हज़रत इमाम आज़म ने कहा रुको, मेरे साथ एक अजीब व गरीब मामला हो गया। कहा कि क्या मामला हुआ, बताएं कि आपके साथ क्या मामला हुआ। तो हज़रत इमाम आज़म कहने लगे कि जब मैं अपने घर से निकला और मुझको नदी को पार करना था तो वहाँ पे कोई कश्ती मौजूद नहीं, कोई कश्ती मौजूद नहीं, हाजिर है ना, वो कश्ती कोई वहाँ पे मौजूद नहीं थी। रास्ते को, उसको नदी को पार करने के लिए मेरे पास कोई वसाइल नहीं। हज़रत इमाम आज़म ने कहा कि मैंने एक अजीब मामला देखा कि एक दरख्त उगा और दरख्त उगने के बाद वो दरख्त खुद ब खुद बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद उस दरख्त में इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ पैदा हो गई। वो दरख्त कटा और लकड़ियाँ कटने के बाद वो पटला बन गई और पटला बनने के बाद वो एक दूसरे से जुड़ गई और एक दूसरे से जुड़ने के बाद वो दोनों किनारे से मुड़ गई और उसी में से एक मेरे पास चप्पू आ गया और उस नदी को पार करके मैं आपके पास आ गया। उस नदी को पार करके मैं आपके पास आ गया। तो उस मुल्हिद ने इमाम आज़म से कहा कि अगर कैसी तुम बेवकूफ़ी वाली और बेइल्मी और नाअहली वाली बात करते हो कि अगर ऐसा हुआ तो ये तो कोई बात सूरत हाल ही नहीं कि खुद ब खुद कैसे हो सकता है, खुद ब खुद एक पेड़ कैसे बन सकता है, एक कश्ती कैसे बन सकती है, ये तो मुमकिन ही नहीं। जब एक इंसान खुद ब खुद एक सुई को इधर से इधर नहीं कर सकता, जब तक वो उठाएगा और इधर रखेगा तो बिना कुछ करे वो पेड़ खुद ब खुद कैसे बन गया। इमाम आज़म ने कहा कि मैं इस मुनाजरे को जीत गया और मुनाजरे को जीतने की दलील ये है कि जब एक दरख्त खुद ब खुद नहीं उग सकता, एक कश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती, तो ये इतनी बड़ी दुनिया, जो ये इतना बड़ा आसमान है, इतनी बड़ी ज़मीन है, आसमान से बारिश गिरती है, ज़मीन से सब्ज़ा उगता है, ये फर्श है, ये पहाड़ हैं, ये मछलियाँ हैं, ये जानवर हैं, ये खेती है, ये रंगीनियाँ हैं, ये बारिश है, ये आसमान है, ये लौह कलम है, उसके साथ जन्नत व दोज़ख है। जब एक कश्ती खुद ना बन सकती तो इतनी बड़ी हुई ज़मीन को चलाने वाला कोई कैसे ना हो सकता है, उसको चलाने वाला भी कोई ना कोई होगा। उसको चलाने वाले की ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो ये बात आप लोग अपने जहन में डाल लें, अपने जहन में इस बात को डाल लें कि वाजिबुल वजूद का इनकार कुफ्र व हराम है। वाजिबुल वजूद का इनकार कुफ्र व हराम है। अगर हम इस बात को देखते हैं और इस बात को मानते हैं कि दुनिया को चलाने वाला कोई
تو جب یہ بات ہمارے علم میں آ گئی کہ یہ جو واجب الوجود ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ ذات یکتائی ہے، جو ذات اس دنیا کو چلا رہی ہے، اس ارض کو، اس زمین کو، اس آسمان کو، اس سورج کو نکلنے کو، سورج کے ڈوبنے کو، چاند کے نکلنے کو، چاند کے ڈوبنے کو چلانے والی ایک ذات ہے، اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ہے، وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات۔ اب یہ دلیل ہو گئی کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہے، یعنی کہ واجب الوجود کے ہونے کی دلیل آپ لوگوں نے سمجھ لی۔ اب میں توحید کا دوسرا پہلو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کچھ ہی وقت میں اپنے بیان کو ختم کروں گا، اور اب میں توحید کے دوسرے پہلو کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ ہے، تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ وہ ایک ہی ہے؟ آپ نے یہ تو جان لیا نا کہ یہ سب کچھ چلانے والا، یہ سب کچھ بنانے والا کوئی ہے، لیکن ابھی یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا یہ چلانے والا ایک ہی ہے یا کوئی دو ہے؟ بارش بھی ہو رہی ہے، سورج بھی نکل رہا ہے، چاند بھی نکل رہا ہے، ہو سکتا ہے معاذ اللہ بارش برسانے والا کوئی اور خدا ہو، چاند نکالنے والا کوئی اور خدا ہو، اور سورج نکالنے والا کوئی اور خدا ہو۔ معاذ اللہ ہمارے علم میں ہو سکتا ہے، ہمارے دماغ کے وسوسے میں، شیطان کے وسوسے میں یہ بات ہمارے ذہن میں آئے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی کر سکتا ہے۔ ویسے مجھ کو یقین ہے، یقین کامل ہے کہ امت مسلمہ میں خاص طور پہ سنی اور صحیح العقیدہ کے دل میں کبھی یہ عقیدہ آ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک ہے۔ یہ عقیدہ، یہ ہم لوگ کا وجدان کہتا ہے، یہ ہم لوگ کا علم کہتا ہے۔ اب میں اس کی جو دوسرا پہلو تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ تو ہے، لیکن وہ ایک ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ وہ ایک ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو آئیے اس بات کی دلیل بھی میں آپ کو حضرت امام اعظم کی ہی دلیل سے ثابت کروں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک راستے سے آپ گزر رہے تھے، اور اس راستے سے آپ گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ایک چکی جو ہے، چکی آٹا پیسنے والی چکی جو ہے وہ چلا رہی ہے، اور اس بوڑھی عورت کو دیکھا اور کہا، امام اعظم کے دل میں اور آپ کے دماغ میں ایک عجیب سا سوال آیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کتنے؟ کیا تو مانتی ہے کہ اللہ ایک ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں میں مانتی ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ کہتی ہے کہ اس بات کی دلیل دو کہ اللہ ایک ہے تو کیسے ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ اس بات کی دلیل میری چکی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ اس بات کی دلیل میری چکی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ بولے مجھ کو واضح کرو، مجھ کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، اپنی چکی سے مجھ کو جواب دو۔ تو اس جاہل، اس کم علم بڑھیا نے یہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ چکی اگر صرف میں چلاؤں گی تو اگر میں اس کو رائٹ ٹرن کروں تو وہ رائٹ ٹرن ہو جائے گی، اگر میں اس کو الٹی جانب موڑوں تو وہ الٹی جانب ہو جائے گی، اور اگر اس کو چلانے والا کوئی دوسرا ہوگا اور میری مرضی ہوگی کہ میں اس کو سیدھی جانب موڑوں اور اس کی مرضی ہوگی کہ اس کو الٹی جانب موڑوں، تو یہ چکی ٹوٹ جائے گی، اور جب یہ چکی ٹوٹ جائے گی تو یہ چکی کسی کام کی نہیں رہے گی۔ بالکل اسی طرح اس دنیا کو چلانے والا صرف ایک ہی ہے، اور وہ ایک ہی اللہ ہے۔ وہ چاہے گا تو بارش ہوگی، وہ چاہے گا تو سورج نکلے گا، وہ چاہے گا تو سورج ڈوبے گا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور چلانے والا ہوگا تو ایک خدا چاہے گا کہ سورج نکلے اور ایک خدا چاہے گا کہ سورج نہ نکلے، ایک خدا چاہے گا کہ بارش ہو اور ایک خدا چاہے گا کہ بارش نہ ہو۔ الا یعوذ باللہ، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، اور ہمارا عقیدہ صرف اتنا ہے کہ خدا ایک ہے، اور خدا ہے جس نے اس پوری دنیا کو تخلیق دی، اس عالم کو، اس آسمان کو اور اس زمین کو تخلیق۔ یہ عقائد کے پہلو میں سے سب سے بنیادی جو پہلو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک پاک ہے، بے مثل ہے، بے عیب ہے، ہر کمال و خوبی کا وہ جامع ہے، نراکار ہے، اس کا کوئی بھی شیپ نہیں ہے، اس کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، وہ پوری طریقے سے نراکار ہے، وہ ایک نور ہے، وہ ایک نور ہے۔ تو یہ جو ہے ایک بنیادی اور بیسکلی عقائد کی وضاحت ہو گئی کہ عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، کہ اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور کیسے ہے، تو آپ لوگ کے علم میں میرے خیال سے اب تک اتنی دلیل آ گئی ہوگی کہ آپ اس کو بیان کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں ذات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر ہم خدا کی ذات سے رسول اللہ کی ذات کو جدا کر دیں تو ہمارا
عقیدے بھی معزول ہو گئے، ہماری عبادتیں بھی معزول ہو گئیں، ہماری ذکر و اذکار بھی معزول ہو گئے، ہمارا صدقہ کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا سب کچھ معزول ہو جائے گا اگر ہم خدائے تعالیٰ کی ذات میں خدائے تعالیٰ کی ہم اس کو شریک نہیں کرتے۔ اگر ہم خدائے تعالیٰ کی ذات میں رسول اللہ کی ذات کو شریک کر دیں تو یہ شرک ہو جائے گا، اور یہ شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اسلام سے خارج ہو گئے، ہم اسلام سے نکل گئے۔ ہم شرک نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جو اللہ کے میسنجر ہیں، جنہوں نے آ کے اللہ کے پیغامات کو ہم تک پہنچایا۔ ابھی میں آپ کو ایک بہت ہی، چونکہ یہاں پہ حضرت تشریف فرما ہے تو ایک خاندانی گوشہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آپ کو اس کا لطف اٹھائیں۔ جب اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کی دلیل دینی ہے تو اس نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، کہ محبوب فرما دو کہ میں ایک ہوں، اللہ ایک ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے جب صرف اپنی وحدانیت کی دلیل بھی دینی تھی تب بھی انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے، رسول اللہ سے کہا کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے۔ اللہ کہہ سکتا تھا انا احد، قرآن کی ایک آیت نازل ہو سکتی تھی انا احد اللہ الصمد، اللہ احد اللہ الصمد، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے کہ میں ایک ہوں۔ تو یہ بات اس بات سے ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ اگر اپنے وحدانیت کی دلیل بھی دیتا ہے تو اس میں رسول اللہ کی ذات کو شامل کر دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی ذات کے بغیر نہ ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہمارا عقیدہ مکمل ہو سکتا ہے۔ اب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی کے ان عملی جو آپ کی 63 سالہ زندگی رہی، اور 63 سالہ زندگی میں آپ نے جو پیغامات اور جو مصیبتیں جھیل کے، درد جھیل کے، تکلیفیں جھیل کے، پریشانیوں کو جھیل کے ہمارے سامنے جن پیغامات کو پیش کیا، جن پیغامات کو رکھا، وہ پیغامات آپ لوگ ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں، الگ الگ موضوعات میں، الگ الگ تقاریر میں، الگ الگ کتب میں آپ لوگوں نے ان چیزوں کا مطالعہ فرمایا ہے۔ میں اس کی بیسک طور پر کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ عقیدہ ہے۔ اب ہمارا ایک عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے۔ میں بہت مختصر میں بات کو کمپلیٹ کروں گا۔ ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، اللہ کی عطا، ذاتی نہیں تھا، عطائی تھا۔ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا تھا۔ اب اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضور نے، کہ اللہ نے حضور پاک کو علم غیب دیا، جو کہ برعقیدہ آپ اگر جائیں گے دیکھیں گے تو آپ کے علاقے میں تو آپ کے آس پاس بھی بہت سے ٹائپ کے لوگ ہوں گے، کھٹمل ٹائپ کے لوگ جن کو آپ پہچان جائیں گے اور ان سے پوچھ لیں گے کہ عقیدہ کے تعلق سے، تو ان کا یہ عقیدہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب مصطفیٰ نہیں تھا، علم غیب مصطفیٰ نہیں تھا۔ بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کو علم غیب تھا، لیکن وہ پھر اس کی جو ہے عادات، اس کی جو ہے ڈسٹینس ملانے لگتے ہیں کہ اتنا تھا، اتنا تھا کہ اتنا تھا، اتنا تھا کہ اتنا تھا۔ لیکن میں آپ کو اس بات کی قرآن سے دلیل دیتا ہوں، حدیث سے دلیل نہیں دوں گا، چونکہ حدیث سے بھی دلائل موجود ہیں، لیکن میں آپ کو قرآن سے اس بات کی دلیل دے دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے علم غیب تھا۔ سورہ جن کی ایک آیت ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی۔ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا ہر کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا مگر اس کو دیتا ہے جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، اور اگر آپ سے اس بات پہ کوئی اعتراض کر دے کہ کیا اللہ ہمارے نبی سے راضی ہے کہ نہیں راضی، تو آپ اس کے جواب میں کہہ دیں گے کہ جب خدا اپنے محبوب سے راضی نہیں ہوتا تو وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا کہتا، کیونکہ وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین جس نے تمام عالم کے لیے نبی کو رحمت بنا کے بھیج دیا، وہ اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ ہمارے نبی سے اللہ رب العزت راضی ہے، اور اللہ کی رضا اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کو علم غیب تھا اور اللہ کی عطا سے نبی کو علم غیب تھا۔ اس بات کی ایک دلیل اور آپ کے سامنے پیش کریں۔ قرآن پاک کی آیت ہے، مسجد قباء، جو لوگ آپ لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، آپ لوگوں نے مکے کے اندر ایک مسجد قباء دیکھی۔ مسجد قباء میرے خیال سے بدر کے نیچے یہ مسجد ہے،
مدینے میں ہے. اچھا، تو مسجد قباء جو مسجد ہے وہ مدینے کے اندر موجود ہے. اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا کرتے ہیں، نہیں معذرت چاہوں گا، یہ مسجد قباء نہیں تھی، یہ مسجد قبلتین تھی. مسجد قبلتین، میرے منہ سے مسجد قباء نہیں تھی، یہ مکے میں مکی کے حدود میں ہے. یہ مسجد قبلتین اس کا نام ہے. یہ وہ مسجد ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار اس مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، اور نماز ادا کرتے وقت آپ کے دل میں ایک خیال آیا، چونکہ پہلے مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس فلسطین ہوا کرتا تھا. مسلمانوں کا جو پہلے قبلہ تھا وہ بیت المقدس فلسطین تھا، اور پہلے مسلمان یعنی کہ نماز جو ادا کرتے تھے وہ فلسطین کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، ہے نا. اس ٹائم پہ ہم لوگ پچھم کی طرف نماز ادا کرتے ہیں، پہلے فلسطین کی طرف رخ کر کے لوگ نماز ادا کرتے ہیں. اس وقت پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت نماز میں تھے، اور نماز کی حالت میں آپ کے دل میں ایک خیال آیا، اور وہ خیال یہ تھا کہ اے اللہ، کاش ہمارا قبلہ وہ ہوتا جو ہمارے بابا ابراہیم نے بنایا تھا، کاش ہمارا قبلہ وہ ہوتا یعنی ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہوتا. اس وقت حالت نماز میں نبی کریم کے اوپر ایک آیت نازل ہو گئی، اور اللہ نے فرما دیا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ محبوب میں نے آپ کی رضا کے خاطر قبلہ ہی بدل دیا. تو یہ اس بات کی روشن ثبوت ہے کہ محبوب نے چاہا اور خدا نے قبلے کو بدل دیا، یعنی خدا اپنے محبوب سے راضی اور خدا محبوب سے راضی، یعنی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی کا مصداق صرف رسول اللہ کی ذات ہے. یعنی کہ رسول اللہ کو علم غیب مصطفیٰ، علم غیب عطائی رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا تھا. ابھی آپ لوگوں کے پاس سب کے پاس کاپی قلم بھی نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ جب بھی بیٹھیں تو اس کو لے کے بیٹھیں، یا پھر اپنے موبائل میں اس کو نوٹ کریں. ویسے ریکارڈنگ بھی ہے، آپ لوگوں سے ریکارڈنگ ہے. موبائل کا زمانہ ہے، اس میں نوٹ ایک آپشن ہوتا ہے، چیزیں ذہن سے مس ہو جاتی ہیں. میں تقریباً سب کے پاس ہوگا، کوئی ایسا سوال اگر ذہن میں اٹھے تو وہاں پر اس کو نوٹ کریں. تو اس کو نوٹ کر لیا کریں. اور اسپیشلی آپ لوگوں کے پاس ایک کیمرہ بھی ہے تو اس میں ریکارڈنگ پوری اویلیبل ہو جائے گی. جیسے کبھی مثال کے طور پہ یہ کچھ نہیں ملا تو آپ نے اس کو کھولا اور اس میں سے اپنے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ نوٹ کر لی اور اس کو آئیے میں نیچے بیٹھتا آئیے آ جائیے تشریف صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. امام صاحب سے تشریف لا چکے ہیں. بہتر ہوگا بڑی بیٹھے آئیے درود پاک پڑھیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو اس بات کی دلیل کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، اس دنیا کو بنانے والا اللہ ہے، اور نبی کو علم غیب تھا عطائی. کبھی یہ نہ کہیے گا کہ نبی کو ذاتی علم غیب، پھر یہ کفر ہو جائے گا. اگر آپ کہیں گے کہ نبی کو علم غیب تھا عطائی اللہ کی جانب سے، تو یہ آپ کا کہنا ٹھیک ہے. تو یہ چار عقائد کے میں نے پہلو پیش کر دیے. عقائد کے اوپر جو دلائل تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے اوپر اور بھی دلائل ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری آیت قرآن پاک میں جو اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمائی ہے، اس کے اندر تمام چیزوں کا جو ہے وہ ذکر فرما دیا کہ نبی کو جو ہے وہ اللہ کی عطا سے علم غیب تھا. تو ان تمام بیسک پوائنٹس کو آپ نے سمجھ لیا. یہ ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا، آج کا جو ہمارا سبق تھا، درس ہم اس کو کہیں گے، کیونکہ یہاں پہ کوئی تقریری گوشہ نہیں ہے. کیونکہ تقریری اگر گوشہ ہوگا تو اس میں پھر بات کو آپ ذہن میں نہیں بٹھا پائیں گے. ذہن میں بٹھانے کے لیے سنجیدگی ضروری ہے نا. تو آپ نے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا کہ عقائد کے کیا کیا پہلو ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے جو بھی عقائد کے تعلق سے سوال ہوا ہے تو آپ اس کو نوٹ کیجیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم سے یا پھر آپ کے علماء میں جو بھی آپ کے ٹرمس میں ہوں ان سے جو ہے آپ اس کی ڈسکشن کر کے کلیئر اپنا پوائنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بس اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو جو ہے وہ اختتام کروں گا. امید ہے آپ کو جو
بات ہوئی، جو گفتگو ہوئی، ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے سننے کو اور آپ سب کے ہمارے سنانے کو، آپ سب کے سننے کو قبول فرمائے۔ لفظی، معنوی، اصطلاحی، آیتی، ذہنی، فطری، قلبی کسی بھی طریقے کی کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔